السلام علیکم مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ آل گروپ فیملی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کوریا کی پولیٹک کے اوپر۔ کوریا میں ایک ہی پریزیڈنٹ اس وقت پتہ نہیں کتنے سال سے ہے، اور وہ فیملی در چل رہا ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی چینج چاں کر سکے۔ تو اس طرح کی حکومتیں جو ہیں ترقی کرتے ہیں، دیکھو جس ملک کو چاہے وہ دھمکی لگا دیتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ ان کی فیملی میں، یہاں تک کہ اگر ان کی فیملی میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پورے ملک کو رونا پڑے گا۔ اگر ان کے فیملی میں اگر کوئی خوشی کا ٹائم ہے تو پوری مطلب ملک کو ان کے خوشی میں شامل ہونا پڑے گا، اس کو گفٹ کرنے پڑتے ہیں پتہ نہیں وہاں پر۔ تو اس طرح کی جو مطلب کام ہوتے ہیں، ملک کو ترقی کرتے ہیں، لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملکوں میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بس ایک جاتا ہے چور، دوسرا چور آ جاتا ہے، تیسرا چور آ جاتا ہے۔ تو ایسی مطلب حکومتیں جو ہوتی ہیں ترقی کرتی ہیں ملکوں میں، اور ان کا ایک نام ہوتا ہے وہ ملکوں میں۔ تو کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جس کو شاید دھمکی لگا دیتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پورے ملک کو رونا پڑتا ہے، وہاں پر اگر نہ روئیں تو وہ ان کے سختی کرتے ہیں۔ اس طرح کی جابر حکومت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مطلب اتنی طاقت ہونی چاہیے پریزیڈنٹ میں کہ وہ ایسے قانون بنا سکے ملک میں کہ وہ دنیا میں ان کا ایک نام ہو، مقام ہو، جب وہ دنیا سے جائیں تو لوگ ان کا نام لیں، نسلیں یاد کریں ان کی پولیٹک کو۔ تو اس طرح کے سسٹم جو ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ لوگوں کو نام مقام بنانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جناب ابھی 8-10 سال بعد پھر ایک آدمی جو انگلینڈ میں اتنے سال چلا گیا تھا جلا وطنی ملک چھوڑ کر، اور آج پھر وہ کل کا واپس آ گیا ہوا ہے، اور اس کے جلسے میں بہت زیادہ رش ہوا تھا، اور بہت زیادہ اس نے اپنے رونے جو بھی اس نے گائے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگوں کو اب اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور آگے اپنا جو ملک کا ایک نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ایک بہتر سسٹم سوچنا چاہیے، بہتر آدمی کو لے کر آنا چاہیے۔ وہ بہتر آدمی کون ہے؟ اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں اپنی نسلوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرانی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف بڑھنے والی انسان پیدا کرنے چاہیے اور بنانے چاہیے ملک میں، جو ملک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے قابل لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کون سی ذات سے یا کون سے فرقے سے یا کون سے مقام سے اس کا تعلق ہے۔ اس کو چھوڑ کر صرف ہمیں ایک پاکستانی ہو کر اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اور وہ ہم تب ہی سوچ سکتے ہیں جب ہمارے ملک میں یہ ملا گیری ختم ہو جائے یا یہ تحت آئین ختم ہو جائے، پھر ہمارے ملک کی جو ترقی ہے اس کے جو ہے روشنی نظر آنے شروع ہو جائے گی۔ تو جب تک یہ آئین ختم نہیں ہوگا یہ ملک کو کھاتا جائے گا، ملک کا بیکار یعنی کہ کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے ملک کی۔ کسی ملک میں ہمارے ملک کا نام لے کے دیکھو تو وہ دوسری بات نہیں کرتا اس کے اوپر۔ تو اس لیے ہمارے ملک کو اب اپنا مقام بنانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پہلے کر چکا ہے، اور ناجائز قربانیاں کی ہیں ہم لوگوں نے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی مقام بنانے کے لیے ہم لوگوں کو ایسی قربانیاں کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کا ایک نام ہو، روشن ہو۔ یہ دیکھیں ترکی ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے، وہ لوگوں نے اس کو بہت گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام نے اس کو پسند کیا ہے، کرتی ہے اور کرتی ہے اور کرتے جا رہے ہیں آگے اس کی حکومت بھی۔ ماشاءاللہ میں ترکی میں رہ کر آیا ہوں، وہاں ترکی ہمارے سے بہت آگے نکل گیا ہوا ہے، اور اس کا ایک مقام ہے، اب دوسرے ملکوں میں لوگ اس کا نام لیتے ہیں۔ یہاں پر جرمنی میں ان کا بہت زیادہ بزنس ہے ڈونر کا، اور ہر آدمی ان کا کھانا پسند کرتا ہے۔ پاکستان کے کھانے بہت زیادہ اچھے ہیں، چکن بریانی، پلاؤ، قورمہ، اس طرح کی چیزیں لوگ دنیا میں پسند کرتے ہیں، لیکن بس ہماری حکومت نہ اچھی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے ملک کا ایک مقام نہیں بنا سکے۔ ہمارے سیالکوٹ میں فٹ بال، سرجیکل اور کرکٹ، ہاکی، یعنی کھیلوں کا سامان، جیکٹیں وغیرہ، سپورٹ کرنے والے کپڑے، سرجیکل کا کام جو آپریشن میں کام آتے ہیں چیزیں، کینچیاں، چھریاں وغیرہ، جو بھی سرجیکل کا کام ہوتا ہے اس میں،
تو اتنی زیادہ چیزیں ہمارے سیالکوٹ میں بنتی ہیں، اگر صحیح طرح سے ان کو آگے امپورٹ سپورٹ کیا جائے تو ہمارے ملک کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ فٹ بال کا کام بہت زیادہ ہمارے ملک کا نام ہے، ہم سے وہ چائنا چھین کر لے گیا فٹ بال، وہ ہمارا دوست بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے یعنی کہ ہمارے جو خیر خواہ ملک ہیں وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ پہلے ہی آگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو بھی حکومت آتی ہے ان کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہتر لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں اپنا ملک کا ایک مقام بنانے کے لیے ہمیں یہ ذات، فرقے واریات، یہ اس طرح کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اگر ہم یہ جو نہ چھوڑیں گے یا یہ تحت قائم نہیں ختم کریں گے تو ہمارا ملک اور بیکار اور ذلیل و خوار ہو کر، اور بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت طرح کے یعنی لفظ بولنے کے، لیکن جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، ہمارا ملک نیلامی کی طرف جا رہا ہے، اور بس اس کی کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک اعلان کرنے والا رہ گیا کہ ملک نیلام ہو گیا، باقی ہر چیز مطلب سیم جا رہی ہے اس طرف۔ لیکن بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے لفظ بولنے کے لیے، لیکن اگر نہ بولیں گے تو ہمارے ملک میں یہ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ تو اس لیے ابھی سے اب جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں لوگوں کو سوچنا چاہیے اس وقت کہ ہمیں کون سا ہمارا خیر خواہ ہے، کون سا ہمیں ملک کو بہتر کر سکتا ہے، اور کس طرح ہم اپنے ملک کی جو ہے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دنیا میں اگر ملکوں کے نام لیں تو آج کل بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، جی فلاں ملک کے اوپر آپ نے کیوں بات کی، یہ کی۔ لیکن ابھی آپ خود سمجھدار ہیں، میڈیا دیکھا کریں کتنا زیادہ لوگ آگے نکل گئے ہیں، اور پاسپورٹ کے کتنے مقام بن گئے ہیں لوگوں کے۔ اس طرح کے یعنی کہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے اس طرح کی یعنی کہ حکومت آ رہی، کیوں نہیں کوئی اپنے ملک کے لیے بہتر سوچ رہا؟ تو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں اور دعائیں کریں بہت زیادہ۔ ہمارے ملک کے لیے اس وقت دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جو آدمی واپس آیا ہے اس کو دوبارہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے یہ لوگ۔ ہمیں ملک میں ایسا آدمی چاہیے جو ہمارے ملک کی ترقی کر سکے، باہر کے ملکوں میں جائے، وہ بات کر سکے کانفیڈنٹ کے ساتھ، اس کی بات کو لوگ سنیں۔ یہ عمران خان صاحب آئے تھے، ان کی لوگ بات سنتے تھے باہر، یعنی کہ ان کی ایک پرسنالٹی تھی، ان کا بات کرنے کا انداز تھا، وہ پڑھے لکھے انسان تھے۔ تو اس طرح پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات بھی صحیح کرتے ہیں اور ان کی بات کو سنا بھی جاتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں ملک کے لیے، اور جناب یہ شیخ چلی والی کہانیاں نہیں بنانی چاہیے ہمیں ملک میں، اور زیادہ سے زیادہ بہتر لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے۔ اور جیسے کہ وہ عمران خان تھا، اور اس کے بعد اور بہتر ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن صرف انہیں فرقہ واریت کی وجہ سے سامنے نہیں آنے دے رہے جا رہا۔ تو یہ تحت قائم ختم کر کے ہمیں ملک کا بہتر سوچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ ابھی ہمیں بہت پریشانی ہے کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، یعنی کہ آگے وہ ہماری نسلیں، جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی 1 لاکھ کے قرضئی ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے اپنا قرضہ اتارنا چاہیے، ایک ملک کا مقام بنانا چاہیے۔ اس ہمارے ساتھ انڈیا ملک ہے، دیکھیں وہ قرضہ نہیں لیتے، جیسے بھی وہ اپنے ملک کا نظام چلاتے ہیں، اور وہاں کی یعنی جو عوام ہے وہ بھی پڑھی لکھی ہے۔ یہاں پہ جرمنی میں اکثر لڑکیاں لڑکے جو ہیں کریلا، یہ جو بنگلور کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ انگلش میں بات کرتے ہیں، اردو پنجابی یا یہ اب انڈین زبان نہیں وہ بولتے ہیں تو وہ بھی آدھی ٹوٹی پوجی، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انگلش میں بات کرو، ہمیں نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے، جو ہم نے گھر سے سیکھا ہے، ہم اسی میں صحیح طریقے سے ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن سوری ہم نہیں بول سکتے اتنی زیادہ، ہمارے اندر وہ اوارڈ اتنے تیار نہیں ہوئے جو ہم بات کر سکیں کہ کسی کو سمجھا سکیں انگلش کے بغیر، کیونکہ ہمیں انگلش میں وہ کوئی بھی وہ لفظ بولتے ہیں جو محاورہ تو اس میں انگلش ضرور آ جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے ملک میں لوگوں کو تعلیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے، اور ملک کی ترقی کی طرف سوچنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ ترقی ہو، دن دگنی رات چگنی ترقی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کی برے وقت سے بچائے، کسی قسم کی آفت مصیبت سے ہمارے ملک کی طرف نہ آئے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی ترقی کے ساتھ نوازے، اور ہمیشہ
ہمارا ملک چمکتا رہے اور ستارے کی طرح اور چاند سورج کی طرح، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔